الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت اور مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کر لے، اور جب اللہ تعالی کسی قوم کی گرفت کرنے پر آتا ہے، پکڑ کرنے پر آتا ہے، تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے، پکڑ سے اس قوم کو یا اس شخص کو بچا سکے سوائے اللہ تعالی کے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہم سب کو جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے، وہ اپنے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، دنیا کے لہو و لعب، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مستی، دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑے، دنیا کے لہو و لعب میں زندگی کو نہ گزارے. وہ دنیا میں گئے ہیں تو میری عبادت کرے. میں نے اپنے نبی کو اپنا طریقہ دے کر بھیجا ہے، میرے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے. میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اور جنت کا راستہ پائے. میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کی مستی میں پڑے، دنیا کی لعب و لعب میں پڑے. اللہ نے اس دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے، چار چاند لگائے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے اللہ کو پہچان سکیں اور پھر اس سے عبادت میں مصروف ہو کر اس رب خدا کو راضی کر کے جنت میں جانے کا اپنا راستہ طے کر لیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اس کا الٹا ہو رہا ہے. بالکل اللہ نے کہا دنیا میں جا کر میرا بندہ میری عبادت کرے گا، میری بندگی کرے گا، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا. لیکن آج ہم غیروں کا طریقہ ہمارے اندر، مغربی تہذیب و تمدن کو اپنانا ہمارا شیوا بن چکا ہے.
میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، غیروں کا طریقہ ہم نے ایسے اختیار کر لیا ہے گویا کہ وہ ہمارے نبی جیسے ہمیں بتا کر چلے گئے ہو، حالانکہ غیروں کے طریقے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قیامت تک رہیں گے میرے محترم عزیزوں۔ لیکن آج ہم دنیا میں آ کر اپنا آئیڈیل آج کے ان ہیرو کا بنا لیا ہے جو چند چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی کو بیکار کر دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی، ان کی ساری نشو و نما پیسوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اس لیے ہماری زندگی بھی صحیح راستے کے بجائے غلط راستے پر جا رہی ہے۔ میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، اگر آج ہم اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے مطابق گزاریں گے، آپ علیہ السلام جن چیزوں کو بتا کر گئے ہیں، جو سنتیں بتا کر گئے ہیں، ان کے مطابق ہم گزاریں گے تو خدا کی قسم دنیا ہی کے اندر ہم کامیابی کو قدم چومتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں کامیابی تمہارے قدم چومے گی، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی دنیا میں کامیاب و کامران رہو گے اگر تم سچے پکے مومن بن کر رہے دنیا کے اندر۔ میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو پہچانے، اپنے اللہ کو پہچانے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس اللہ کو راضی کرے جو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کو پالتا ہے، ہم سب کا پالنہار ہے۔ اس اللہ کو ڈھونڈے ہم دنیا کے اندر، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے سوائے نقصان کے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھا گیا ہے کہ جس نے دنیا کے راستے کو اختیار کیا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوا ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کے راستے کو اختیار کیا ہے وہ ہمیشہ کامیابی اور کامرانی پر پہنچا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، تنہا نکلے تھے دعوت اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کری، ایک جماعت تیار ہوئی جن کو ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لگایا اور اللہ کے نبی پر طریقوں پر چلے تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزے سے نوازا اور جنت کا ہمیشہ کے لیے پروانہ دے دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم بھی آج کے وقت میں آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبود تیار کر دے گا۔ میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، خاص طور سے آج کے ماحول کے اندر، کہ اپنی زندگی کو بدلا جائے، اس رب خدا کو راضی کیا جائے۔ آج جو حالات اور پریشانیاں آ رہی ہیں ساری وجہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کو بگاڑ لیا ہے، اپنے اعمال کو خراب کر لیا ہے، اس لیے اور ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کو بھی نہیں سوچتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو درست نہیں کر رہا۔ جس طریقے سے میں نے آیت مبارک کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کر لے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، آج کے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب یہ عہد طے کریں کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔
اگر نہیں بدلی، اگر یہی ہماری حالت رہی جو ابھی تک چل رہی ہے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں، اللہ کی گرفت کو اپنے اوپر دیکھ لیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، وہ دن دیکھنے سے پہلے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اندر سنت نبوی کو داخل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ہوئی نا ابھی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بدلا جائے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، تاکہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں آئے اور جنت میں جانے کا راستہ دنیا ہی کے اندر ہمیں مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اسی بات پر کہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا ہم سے دور بھاگتی ہے، اور اگر ہم نے دنیا کو چھوڑا تو دنیا ہمارے قدموں میں آگے گرے گی۔ ہم نے اللہ رب العزت کو پکڑا تو دنیا ہمارے قدموں میں آگے گرے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت والا کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ اشرفی لے کر آتا ہے، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے، حضرت والا قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے سوچتا ہے حضرت والا نے قبول نہیں کی۔ حضرت والا کسی کام کے لیے، نماز کے لیے، کسی کام کے لیے جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنی جوتی کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جوتی کے اندر پاؤں اندر نہیں جا رہا ہے۔ پاؤں نکال کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اشرفیہ پڑی ہوئی ہے۔ پھر دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ، او دنیا والوں سنو اور دیکھو، جس چیز کے پیچھے تم بھاگتے ہو آج وہ قدموں میں آ کے گری ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا کو جتنا چھوڑو گے اتنا یہ قدموں میں آگے پڑے گی، ذلیل ہو کے آگے پڑے گی، اور یہ آج ذلیل ہو کے پڑیے کہ قاسم نانوتوی تو ہمیں قبول کر، ہم ذلیل ہو کے تیرے قدموں میں آگے پڑے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف دوڑیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا قدموں میں آگے گرے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے علماء سے مشورہ ان کے پاس آ کے بیٹھیں۔ اس لیے کہ علماء کے پاس آ کے بیٹھنا ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پھل ملے گا۔ کہ عالم فرما رہے تھے کہ عالم کی مثال ایسی کہ وہ عالم کے پاس پھل ہے، عالم پھلدار درخت ہے، لیکن وہ اپنے پھلدار درخت سے خود پھل کھائے یا نہ کھائے، لیکن اگر کوئی عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ ضرور دے دیتا ہے۔ اس لیے علماء کے پاس آ کے بیٹھیں تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنی آفات اور مصیبات آ رہی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔